آپ لوگ گستاخی کرتے ہوئے نا سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ اولیاء اللہ میرے دوست ہیں. اب اولیاء یہ ولی کی جمع ہوتی ہے. اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہو سکتی ہے. یہ کروڑ بھی ہو سکتے ہیں, 2 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں, 1000 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں. یہ جمع ہے. اب اللہ کا ولی کون ہے یہ ہم نے سب سے پہلے ڈھونڈنا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں کون. وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. میرے بھائی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. ہم نے تو اطاعت کرنی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ اب جس نے نبی کی نہیں مانی اٹس مین کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کہ جس نے نبی کی کسی ایک بات سے مخالفت کرنا تو دور کی بات, اگر ذہن میں تصور بھی کر لیا تو وہ اپنا ٹھکانہ بھی جہنم سمجھے اور اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے بھی خارج سمجھے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور اہل بیت. اب کتاب اللہ بھی ہدایت کی کتاب ہے, قرآن پاک ہے, ہدایت کی کتاب ہے. قیامت تک جتنے لوگ اپنا جو ہے وہ آئیں گے, انہوں نے اگر ہدایت پانی ہے تو وہ قرآن پاک ہے. اب اہل بیت کا کیوں ذکر کیا گیا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ہم وزن یا برابر یا جو بھی اپنا جو ہے جو لفظ استعمال کیا, اللہ تبارک تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے مجھے. اب اہل بیت کا کیوں ذکر کیا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ دونوں ہی ہدایت کا ذریعہ ہیں. قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے, اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن پاک میں سے. اب یہ جو مزارات ہیں یا جو اولیاء اکرام ہیں, آپ ان کا شجرہ دیکھیں کہ لوگ ان کو اللہ کا ولی کہتے کیوں ہیں. یہ حسنی حسینی سلسلہ ہے, حسنی حسینی شجرہ ہے. یہ اہل بیت کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں تنقید برائے صلاح ہے, اس کو آپ مائنڈ نہ کیجئے گا. اب کیا آپ کا ایمان یہ ہے کہ داتا آپ کو رزق دیتے ہیں, داتا آپ کو نوکری پر لگواتے ہیں, داتا نے آپ کو قبر میں شفا دی, یہ آپ کا ایمان ہے؟ سر آپ نے وضاحت تو بڑی اچھی کر دی ہے, لیکن اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین کا ہوں. اب اللہ کے نبی امام حسین کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں. پھر فرمایا گیا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, لخت جگر ہے. ٹھیک ہے, جو ان کو تکلیف پہنچائے گا اس نے مجھے میں محمد, اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دی, اس نے اللہ کو ایذا دی. قرآن میں بہت سی جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ سورہ القلم دیکھ لیں, وہاں پر جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجنون کا لفظ استعمال کیا, اللہ نے اس کے 10 عیوب بیان فرما دیے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 ہے, رائنا کا لفظ پہلے استعمال کیا جاتا تھا, تو جب یہود و نصارہ نے اس لفظ کو ایک طنز کی طور پر, موک کرنے کے طور پر رائنا کھینچ کر پڑھنے لگ گئے, تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی کہ اب رائنا نہیں کہنا صحابہ کو. صحابہ ہر معاملے میں اللہ کے نبی سے کہتے تھے کہ رائنا, نظر کرم کیجئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ اب آپ ان کو کہیں انظرنا. ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا, انظرنا کہ نظر کرم کیجئے, یعنی کہ اللہ کو وہ بات پسند نہیں آئی. ادب سے بات, ادب سے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا کہ اللہ تمام پابندیوں سے پاک ہے, بے شک. اور اللہ قرآن پاک میں کسی جگہ پر یاسین, کسی جگہ پر طٰہٰ, کسی جگہ پر کسی مختلف ادب کے ناموں سے اپنے نبی کو پکار رہے ہیں. یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسل. اللہ دیکھیں نا یہ ادب بتایا گیا. اور پھر اب جن کی ہم بات کر رہے ہیں نا اولیاء اکرام کی, وہ ان کی نسلوں میں سے ہیں. اب جتنے بھی نبی آئے نا, ان کی یہ دعا ہے, وہ کیا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے. یہ وہ دعا ہے جن کے ہم امتی نا بڑے خوش نصیب ہیں.